تمہارا انتظار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، 4 روز بعد ہمارا پروگرام آپ کے سامنے حاضر ہے اور 4 روز کے اندر 400 تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور اتنا کچھ چینج ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ ریپڈ چینجز ہو رہی ہیں اس وقت امریکہ ایران کے مذاکرات کے وقت، اور جس وقت یہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے یعنی 10:06 ہو رہے ہیں، اس وقت کی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا جو ڈیلیگیشن ہے، وفد ہے، وہ ان روٹ ٹو اسلام آباد ہے، یعنی یہ کہ وہ آنے والا ہے اسلام آباد۔ اور دیکھتے یہ ہیں کہ کل ان کا جو ڈیلیگیشن ہے منگل کو آتا ہے اور ٹرمپ صاحب نے فرما دیا کہ وہ آنے والا ہے، لیکن اس وقت بول آف کنٹینشن مسئلہ بنا ہوا ہے ایرانی وفد کا کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ صبح کی خبر یہ تھی کہ اسماعیل باقری صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا، جو کہ ترجمان ہے ایران کے وزارت خارجہ کے، انہوں نے کہا کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم جو ہے پاکستان جائیں اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ ان کے مطابق ابھی تک بحری ناکہ بندی جاری ہے، نیول بلاکیڈ از اسٹل کنٹینیوئنگ ان دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ اور جیسا کہ کل آپ کو پتا ہوگا کہ کل ایران کا جو جہاز تھا امریکہ نے اس کو انٹرسپٹ کیا، اور جو کہ ایک ویسل جہاز تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہم اس کو قبضے میں لے لیا ہے، جس کو ایران نے قزاقی کہا ہے، یعنی یہ کہ یہ جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہمارے مرچنٹ شپ پہ۔ اور اس کے بعد پھر سچویشن بہت اسکیلیٹ ہوئی۔ اس سے پہلے 2 روز پہلے ایک بریک تھرو آیا، اور بریک تھرو جو آپ سب کو معلوم ہے وہ یہ کہ اپنا ہرمز کو ایران نے کھولنے کا اعلان کیا۔ وجہ یہ بنی کہ ایران نے کہا کہ کیونکہ لبنان میں سیز فائر ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ اپنا ہرمز کو ہم کھول دیتے ہیں۔ لیکن اطلاعات یہ تھیں کہ 22 ایرانی جہاز جو کہ ایرانی بندرگاہوں سے چلے رہے تھے، ان کو امریکن نیوی نے ان کو انٹرسپٹ کیا۔ ایران کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ امریکی جو بحری جہاز ہیں یا ان کی جو بلاکیڈ ہے اس کو ختم کیا جائے اپنا ہرمز سے، لیکن امریکہ نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر مذاکرات کا بہت سے حوالوں سے ایک گمان یہ ہوا کہ پیر کو مذاکرات ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، پھر پیر کے ہفتے کے روز خبر آتی ہے پاکستانی ذرائع سے کہ اس وقت ہم کوئی ڈیٹس نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی خبر یہ ہے کہ امریکن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، لیکن ایران کی ڈیلیگیشن کے حوالے سے اس وقت کنفیوژن ہے، مکس سگنلز ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی لیوریج استعمال کرے اور اپنے مسلز کو فلیکس کر رہا ہے، جیسے انہوں نے پہلے راؤنڈ آف ٹاکس میں یہ کہا تھا کہ جب تک لبنان میں سیز فائر نہیں ہوگا ہم نہیں آئیں گے، لیکن لبنان میں سیز فائر تو نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ پل کے لیے، کچھ وقت کے لیے چیزیں جو تھیں وہ تھوڑی سی جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو تھا وہ باقر قالباف صاحب کی اس میں ان کی سربراہی میں آئے تھے، جس میں عباس رقی صاحب بھی تھے اور بھی لوگ بھی تھے۔ بہرحال اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ کل جو ہے جیری وینس صاحب جو ہے اسلام آباد میں لینڈ کریں گے۔ جو لوگ وہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، بہت سے جو معتبر صحافی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت نور ایئر بیس میں اس وقت بہت موومنٹس ہو رہی ہیں، بہت سے امریکی جہاز آ چکے ہیں۔ جیسے بائی دا وے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی جہاز جو ہیں اس وقت امریکی ایک پہلے سے آ کے جو سیکیورٹی مانیٹر کرتے ہیں اسلام آباد کی، وہ ویسے ہی آ چکے ہیں، انہوں نے اپنے اکوپمنٹس پہنچا دیے ہیں۔ تو جیری وینس صاحب کو تو آنا لگتا ہے کہ جو امریکی نائب صدر ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر آ رہے ہیں، لیکن ایرانین ڈیلیگیشن اس وقت تک ان کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے پتہ نہیں، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس پر میں کیا بات کروں۔ ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائیں اور ہو بھی سکتا ہے وہ نہیں آئے، لیکن اس سب کے اندر پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں اس کو سراہا جا رہا ہے۔ اور فار آرگومنٹ اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن نہیں آتا، جو کہ جس کے چانسز بہت کم بھی ہیں، بائی دا وے آ بھی سکتے ہیں وہ، تو اس میں پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ سیز فائر کی ایکسٹینشن ہو جائے تاکہ ایک سپیس مل جائے مذاکرات کے لیے، اور پھر سے پاکستان اپنا فعال کردار ادا کر کے ایران کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کو لے آئے۔ اور امپورٹنٹلی پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ اپنا ہرمز میں جو امریکن بلاکیڈ ہے اس کو بھی ختم کروا دیا جائے۔ اطلاعات یہ ہے، راٹرز نے صبح رپورٹ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا رابطہ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، امریکی صدر سے، اس میں اپنا ہرمز کے کھولنے پہ انہوں نے بات کی ہے کہ اس کو کھولا جائے تاکہ مذاکرات کے لیے جو ایران کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان تک کنوے ہو جائے۔ تو ابھی تک کی اطلاع میں یہ تو نہیں ہے کہ امریکنس نے اس پہ اگری کیا ہے کہ انہوں نے نیول بلاکیڈ جو ہے وہ ختم کر دیا یا بحری ناکہ بندی ختم کر دیا، ابھی تک انہوں نے ایسا کیا تو نہیں ہے، مگر یہ کرنا شاید پڑے گا، کیونکہ یا اگر اس طرح سے نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس کی کوئی ریلیکسیشن دے دیں گے، جو بھی اس کی پکچر ہوگی، تاکہ پھر ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ آ جائے اور مذاکرات ہو جائے۔ تو ہو سکتا ہے کل جب میں آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت کی خبر یہ ہو، یا اس سے پہلے ہی خبر آپ تک آ جائے، یا رات کو بھی خبر آ سکتی ہے، صبح ہی خبر آ سکتی ہے۔ وی نیور نو، تھنگز آر چینجنگ ایٹ اے ویری ریپڈ پیس، کہ ایرانین ڈیلیگیشن کسی بھی وقت پاکستان آ رہا ہے، اور بالکل دعا یہی ہے کہ پاکستان آئے اور پھر پاکستان میں مذاکرات ہو۔ کیا مذاکرات کے ذریعے سے کوئی اگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے، کوئی اگریمنٹ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے۔
اگر مذاکرات کے ذریعے سے فوراً اگریمنٹ نہیں ہوتا تو سیز فائر کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس وقت ٹرمپ کا بیان میرے سامنے ہے, انہوں نے بولا ہے, اور ٹرمپ بائی دا وے 1000 بیانات چینج کرتے رہتے ہیں, اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات آج ہی اگریمنٹ ہو جائے گا, ابھی وہ یہ فرما رہے کہ میں نے کچھ اور بات کی ہے. مطلب ابھی بلومبرگ کچھ انٹرویو دے رہے ہیں, اس میں کچھ اور بات کرتے ہیں, نیو یارک پوسٹ پر جب کوئی انٹرویو دیتے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں. ویری کنفیوز رائٹ ناؤ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوشش یہ ہوگی کہ سیز فائر جو ہے جو کہ بدھ کو ختم ہو رہا ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. اور ایرانین ڈیلیگیشن کا آنا, اور سچ اس بائی دا وے ایرانین ڈیلیگیشن کے حوالے سے ایک رائے سوشل میڈیا پہ یہ چل رہی ہے, غلط یا صحیح وہ میرا موضوع نہیں ہے, کہ وہ مجھے ایرانین ڈیلیگیشن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بات یہ ہے کہ بلکہ جو لوگ ذرائع ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایرانین ڈیلیگیشن اس وقت اس لیے نہیں آنا چاہ رہا کیونکہ اس وقت دو ان کے یہاں بڑے بن چکے ہیں, یعنی کہ ایرانی حکومت ہے جو مسعود پزشکیان کا فیس ہے, اور ایک IRGC ہے جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں. وہ تھوڑے سے سخت گیر ہیں, جیسے میں نے آج K21 کو جب بیپر دیا اس میں میں نے بات مینشن کی. لوگوں کا ایک تاثر یہ ہے کہ وہ سخت گیر ہیں, تھوڑے سے ہارڈ لائنرز ہیں, اور ایرانین گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں. ابھی میں نے مسعود پزشکیان صاحب کا ٹویٹ پڑھا, انہوں نے جو پوسٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ اعتماد کی کمی کی وجہ سے اور جو کمٹمنٹس کو جو آنر نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرسٹ کا شکار ہے. مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ کچھ ایسے سگنلز آ رہے ہیں. بائی دا وے پرسوں جو ہے بلکہ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ہے گفتگو ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان سے, اور 45 منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی ہے. 45 منٹ میں ظاہر بات ہے ہلو آپ کیسے ہیں, کیا کھایا کیا پیا, یہ تو بات نہیں ہوئی ہوگی نا. بات تو یہی ہوئی ہوگی کہ جو ایک سیریس ایفرٹس ہیں, سیریس ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے. اور انہوں نے ان کو آگاہ بھی کیا کہ سعودی عربیہ ہمارے ساتھ, سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور جو ان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے جو وزٹس ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو انفارم کیا, سعودی عربیہ کا, قطر کا اور ترکیے کا. اور ساتھ میں انہوں نے ایران سے یہ کہا ہے, اصرار کیا کہ کوئی بھی اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ سیز فائر جو ہے, جو کہ بعد میں بہت فریجائل ہے, ابھی بھی لبنان کے اندر اسرائیل جو ہے وہ بربریت کر رہا ہے اور سیز فائر کی مسلسل وائلیشن کر رہا ہے, تو یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اگر فار دا ٹائم بینگ, یہ تجزیہ ہے میرا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ اگر ایران نے جو کوئی اگر ایسی بات, اگر وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتے ہیں, جو کہ کچھ سپوائلرز ایسا چاہتے ہیں, کچھ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, تو ایک طرح سے وہ مقاصد اسرائیل کے پورے ہو جائیں گے. تو اس وقت بے شک جذبات ان کے صحیح بھی ہوں گے. اگر ان کا بحری جہاز انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے, اس کو جو ہے سیز کیا جا رہا ہے, اس کو جو ہے کانفسکیٹ کیا جا رہا ہے, جو بھی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ویسلز کے حوالے سے جو ایرانین ویسل ہے, اس کے بعد ان کا یہ پورا حق تو بنتا ہے کہ وہ مذاکرات سے جو ہے کچھ دیر کے لیے, کچھ فار دا ٹائم بینگ وہ الگ ہو جائیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جذبات ہوں گے. لیکن وزڈم یہ ہوگی, جیسے آج مسعود پزشکیان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ عقل مندی بھی ضرورت ہے. وزڈم یہ ہوگی کہ ہمیں کوئی موقع نہیں دینا, کوئی بہانہ نہیں دینا. یس, the track record of the Americans and the Israelis have been that they always backstabbed the talk process. But at the same time we have to be very logical کہ ہم کسی بھی طرح سے ان کو بہانہ نہ دے دیں کہ پھر سے وہ جنگ شروع کر دوں, کہہ دیں کہ یہ دیکھیے ایران اس کے پیچھے سے ہٹا ہوا ہے. بہرحال اس وقت سچویشن بہت ڈیلیکیٹ ہے. ڈو ناٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ مور اوپینیٹڈ آن دس پرٹیکولر میٹر, کیونکہ بھائی آج میں نے ایکس اکاؤنٹ پہ جو میں نے تبصرے دیکھے ہیں, لوگ فارن پالیسی میں, بے شک فارن پالیسی میڈیا کا کام نہیں ہے اس میں تبصرہ کرنا. بائی دا وے اس پورے ایپیسوڈ کے اندر لیٹ می سے دس ود آل کلیئرٹی, اب یہ ایک ریئلائزیشن, احساس پیدا ہو چکا ہے کہ ہم میڈیا والوں کو, ہم اینکرز کو, ہم تجزیہ کاروں کو فارن پالیسی پڑھنی پڑے گی, بین الاقوامی معاملات پڑھنے پڑیں گے. آخری وقت تک آپ بات نہیں کرتے جب ایک ہائی سٹیکس ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں اور آپ کوئی حتمی رائے نہیں دیتے. ہاں, ایک تجزیہ آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے, تجزیہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ اپنے بیانات وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. جب وہ صبح اٹھتے ہیں, رات کو سونے جاتے ہیں, ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں, پھر جب چینجز آتی کچھ اور بیانات ہوتے ہیں. تو وی آر ڈیلنگ اے ویری ڈفرنٹ پرسن, and Pakistan is dealing with two countries who are at odds for last 46 years. And obviously this is not going to be something that would change overnight. اس کو وقت لگے گا اس کو تبدیل کرنے میں, but at the same time the process of dialogue should continue. یہ important ہے. اس امپورٹنس کے لیے آپ اگر یہ تجزیہ کہیں پڑھ رہے ہیں کہ کولیپس ہو گئے مذاکرات, یہ ہو گیا, تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. کولیپس نہیں ہو رہے مذاکرات اگر اسٹیل میٹ پہ ہیں. اسٹیل میٹ کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھا نہیں جا رہا. آگے بڑھنے نہ بڑھنے میں اور مذاکرات کولیپس ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال تو اس وقت ایک سٹیل میٹ کی سچویشن ہے, لیکن یہ بھی ایک امکان ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر 10,000 سیکیورٹی پرسنلز کھڑے ہوئے ہیں, اور 10,000 سیکیورٹی پرسنلز
اپنی ایرانین جو ایرانین ڈیلیگیشن، امریکن ڈیلیگیشن اور جو جرنلسٹ آئیں گے انٹرنیشنل، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں. اس میں پورا کارڈن آف کیا ہوا ہے. ٹرانسپورٹیشن باہر سے ٹرکس جو ہیوی وہیکلز ہیں ان کو روک دیا گیا ہے اندر آنے میں، اور یہ سارے معاملات ہیں. لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ there is a possibility and a higher probability of having a dialogue, second round of negotiations between Iran and US. تو ابھی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. کل بھی ہو سکتے ہیں، پرسوں بھی ہو سکتے ہیں. ایرانی ڈیلیگیشن رات کو آپ خبریں دیکھ رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آ جاتے ہیں. بہرحال تو اس وقت یہ سچویشن ہے. اور بائی دا وے ایک اور میں ڈیولپنگ نیوز آپ کے سامنے، جو میں نے بہت سرچ کیا کہ ہمارا اس کا بین الاقوامی ہمارا جو میڈیا ہے اس نے اس کو کیوں نہیں ڈسکس کیا، وہ یہ روٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے، اور میں نے اپنے بیپر میں بھی یہ بات اپنی ہی چینل پہ K21 پہ کی تھی، کہ روٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جب پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے تھے اور نیگوسیشنز ہوئے تھے تو ایرانین ڈیلیگیشن جو آیا تھا پاکستان، تو ان کو جب واپس اسکارٹ کیا ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے میرے ملک کے لیے کہ میری پاکستان ایئر فورس کے نوجوانوں نے اور ہمارے وہ جو J-10 تھنڈر جو چائنیز جو ایئر جیٹس ہیں، انہوں نے جس طرح سے اسکارٹ کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ان کو ایرانین ڈیلیگیشن کو باحفاظت ان کے ملک پہنچایا ہے. اس میں بہت ہائی اسٹیکس انوالوڈ آبویسلی، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ اسرائیل ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور اس حوالے سے روٹرز یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے کردار ادا کیا، گو کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن نے کوئی مدد نہیں مانگی تھی، مگر ہاں ایک خدشے کا اظہار کیا تھا بیس آن ہائپوتھیسس. اور آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل نے سب لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اسرائیل پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ٹک دس رسک اینڈ وٹ واز اے ویری ہائی کمانڈنگ آپریشن جو پاکستان ایئر فورس نے ادا کیا، اسکارٹ کیا باحفاظت ایرانین ڈیلیگیشن کو ان کے ملک پہنچایا. اور جب وہ ملک پہنچے، یہ بھی ڈسکلوز روٹرز نے نہیں کیا ہے کہ ان کو کہاں وہ لینڈ ہوئے ہیں. بہرحال تو یہ میں نے کہا کہ اس پہ میڈیا میں کیوں نہیں اتنی ڈسکشن ہوئی، یہ بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے. پچھلے ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو تھے وہ ایران میں 3 روز رہ کے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے. ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ایرانین لیڈرشپ سے. تو پاکستان کا ایک گلوبل ایمرجنس تو ہو چکی ہے ایز اے مڈل پاور، اور وہ پاکستان کو آپ بالکل بھی ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس آؤٹ آف پیٹریوٹزم، آئی ایم سیئنگ دنگ بیسڈ آن فیکٹس. And the facts are that Pakistan is playing a very important role which cannot be ignored and which cannot be sidestepped. And Pakistan has to play this role for the peace and for the betterment of this region. ہم نے یہ دیکھا سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کے لیے $3 ارب کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو $5 ارب ہے اس کے جو ایکسٹینشن ہو چکی ہے، یعنی یہ اس کے رول اوور میں 3 سالانہ تھی ہوتی تھی پہلے، اب 3 سال کے لیے کر دیا گیا ہے. تو ہم یہ سارے بینیفٹس لے رہے ہیں. بس اسٹاف لیول اگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو چکا ہے، ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول رہتی ہے، لیکن یہ سارے یورو بانڈس کے اندر پاکستان نے بہت پیسے اس کے حوالے سے جنریٹ کر لیے ہیں. تو اکانومک وائز اسٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اتنی سخت رکھتا ہے کہ موجودہ چیلنجز سے نبردآزما ہو سکتا ہے. اس کی اکانومی اتنی سخت رکھتی ہے. بہرحال کتنی رکھتی ہے آگے وقت بتائے گا، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے، پیٹرول پرائسز ابھی ہیں بڑی ہوئی، لیکن ڈیزل کی پرائسز $32 مزید گر گئی ہیں اسی ہفتے میں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں، میں نے کہا کہ ناظرین کے سامنے میں رکھوں. اور اس وقت ہمارے جو گیسٹ ہیں منور حسین صاحب، وہ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے. تو میں ابھی چاہوں گا کہ اس نقطے پر میں بریک لیتا ہوں، اور پھر بریک کے بعد پھر میں آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. میں نے آپ کے سامنے بہت ہی لیندی انٹرو رکھا ہے، لیکن اب ہمارے مہمان آ چکے ہیں. ڈاکٹر منور حسین صاحب جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہے، اور اس وقت میں سیریسلی سے 2 یا 3 لوگوں کو سنتا ہوں، جس میں سے ون آف مائی فیوریٹس. میں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منور صاحب. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ کل ایرانین قیادت جو ہے یا وفد جو ہے پاکستان آ جائے گا. اور ٹرمپ صاحب کا بھی بیان چلا ہے کہ میرا وہاں پاکستان میں ذاتی طور پہ شمولیت ضروری نہیں ہے. اور پھر سے انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا معاہدہ نہیں ہوتا تو جنگ شروع ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ. اب بات ساری یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ کتنے سٹیٹسمنٹ چینج ہوئے ہیں، اور ایک دن کے اندر کبھی رولر کوسٹر رائڈ ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی لگتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ نہیں اسٹیلمیٹ ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کولیپس ہو رہا ہے. سر یہ کیا پوزیشننگ ہوتی ہے، یہ سمجھائیے گا تھوڑا سا. کنفیوز رکھنا دونوں کے مقاصد ہیں ایران اور امریکہ کے.
جی منور صاحب، پہلے بہت شکریہ آپ کو تزنین، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو سلام۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کی کنزمپشن کے لیے رکھتے ہیں۔ انفیکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے خصوصی طور میں کہوں گا کہ وہ ڈائلیما کی شکار ہے، آگے آگ اور پیچھے پانی۔ ایک طرف اسرائیلی لابی ہے، ایویلنجیکل ہے، کرسچن رائٹ موومنٹ ہے، نیو کونس ہیں جو پریشر ڈالے کھڑے کہ ایران کو بالکل ہی کمزور کیا جائے، رجیم کو تبدیل کیا جائے، ڈی کیپیٹیشن اور ڈی ویپنائزیشن کا پروسیس کیری آن کیا جائے۔ دوسری طرف ماگا ہے، 70% امریکن پاپولیشن ہے جو کہ چاہتی یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور امریکہ فرسٹ کو رکھیں۔ تو دونوں سائیڈز کو کبھی ایک بیان پازیٹیو دیتے ہیں، ایک نیگیٹو دیتے ہیں، تو اس سے یہ آپ لگائیے اندازہ کہ وہ اپنے دونوں جو حصے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، یعنی ایک فنڈنگ کرتا ہے اور ان کو ووٹنگ بھی کرتا ہے، اور دوسرا زیادہ تر جو ووٹنگ کرتے ہیں تو وہ دونوں کو سیٹسفائی رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تاریخی طور پہ امریکہ کی گن پورٹ ڈپلومیسی جانی پہچانی جاتی ہے، اور امریکن سوسائٹی میں اور ایڈمنسٹریشن کے اندر ایک بڑا پاپولر ان کا کریکٹرسٹک ہے جسے ماچو مین کہا جاتا ہے۔ تو ریپبلکنز جب بھی آتے ہیں وہ ماچو مین کریکٹر اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کا جو پالیسی میکنگ جو پروسیجر ہے وہ بڑا سمپل ہوتا ہے۔ وائٹ ہاؤس زیادہ حاوی نظر آتا ہے پالیسی میکنگ کے اندر بنسبت ڈیموکریٹس کے، جہاں پہ آپ کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فیڈ بیک ہوتی ہے، پینٹاگون کی فیڈ بیک ہوتی ہے، سوسائٹل اوپینین دیکھی جاتی ہے، ایکسٹرنل سچویشن دیکھی جاتی ہے۔ ریپبلکنز میں بڑا سمپل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ریگن نے جب وار سٹارٹ کی فارمر سوویت یونین کے خلاف تو انہوں نے ایک جملہ صرف کہا تھا کہ وی آر فائٹنگ اگینسٹ این ایول امپائر، تو وہ سارا ایک جملے کے اندر معاملے کو بڑا سادہ سودہ کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اب وہ انیشل فیز کا ایگریمنٹ ہوگا، مکمل ہوگا، میرا خیال ہے کہ جو مکمل کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے اس کو تو وقت لگے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی بیانات ہیں، ایرانی بھی جلد بازی میں نہیں ہے۔ البتہ جو سیز فائر ہے وہ لمبی ہوگی، اس کے 2-4 دلائل ہیں۔ پہلا یہ کہ امام خمینی جو ایئرپورٹ ہے تہران کے اندر اور مہر آباد جو ایئرپورٹ ہے، ان دونوں کو کھول دیا گیا ہے آنے اور جانے والی فلائٹس کے لیے۔ اس کا مطلب چیزیں نارمل ہیں تو کھولے گئے۔ دوسرا یہ کہ اسلام آباد نے 5 دنوں کے انتظامات کروائے ہیں اور دونوں ہوٹلز بک ہیں 5 سے 6 دنوں کے لیے۔ تیسرا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ان کے کوئی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ پینٹاگون کے اندر خاموش بغاوت آپ کو نظر آتی ہے، عوامی پریشر ہے، ریپبلکنز پارٹی بھی اس جنگ کے اوپر زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی، اور پھر 60 دنوں کے مکمل ہونے کے بعد انہیں ایک اپروول چاہیے سینٹ کی ایز پر امریکن کانسٹیٹیوشن، جو کہ ملنے والی نہیں ہے۔ اور اسرائیل جو ان کا اتحادیہ ہے وہ بھی ایگزاسٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے ان کے آرمی چیف کے بیانات تو سن رکھے ہیں پچھلے ہفتے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ کلیپس ہونے کے قریب ہے۔ تو جو موروثی حالات ہیں اور پھر جو اکنامک لاس ہے، یعنی آج یو اے ای کا جانا اور کہنا کہ ڈالرز کی ترسیل کرے ادروائز وہ ایران کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر ڈالر کی اپنی پرفارمنس کا اچھا نہ ہونا، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے رکنی چاہیے۔ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں بھی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تسنیم کہ اس بات چیت کا آغاز جو پاکستان نے کیا یہ امریکہ کی ریکویسٹ کے اوپر کیا تھا، اور جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں الیگزینڈر صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا کہ اس جنگ نے 2 چیزیں بڑی واضح کر دی ہیں۔ ایک تو یہ واضح کر دیا ہے کہ جتنا ہم امریکہ کو طاقتور سمجھتے ہیں اتنا ہے نہیں، اور اگر ایران کے ساتھ لڑائی میں یہ حال ہے تو چائنا کے ساتھ کیا وہ لڑائی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے بات کہی کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جو اوورآل جو اوپینین ہے مسلم ورلڈ کے اندر وہ کوئی فیوریبل نہیں ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہی عقل مندی نہیں، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو فرمایا ہے کہ 5 روز کے لیے بکنگز ہو گئی ہیں اسلام آباد کے ہوٹلز کی، یعنی یہ کہ جیسے پہلے یہ ہوتا جی ڈی وینس صاحب جو ہے لیس دین 24 آورز میں وہ چلے گئے تھے یہاں سے، تو اب یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ پورا مٹیریلائز نہیں ہو جاتی کوئی بھی چیز کا، فرسٹ سٹیج ہو سیکنڈ سٹیج ہو، ابھی بات کی بات ہے، وہ نہیں جائیں گے یہاں سے۔ دیکھیں تزنین، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو جو ڈرافٹ ہے وہ تیار ہے ایگریمنٹ کا، وہ تو 12 اکتوبر کو بھی تیار تھا اور ایگریمنٹ تھا بہت ساری چیزوں پہ، وہ ایرانیوں نے بھی کہا، وہ امریکنز کی طرف سے بھی اشارے ملتے ہیں۔ 11th آور پہ جو جے ڈی وین صاحب کو جو کالز آئیں واشنگٹن ڈی سی سے اور پھر تل ابیب سے، اس کے بعد معاملات تھوڑے تبدیل ہوئے، اور وہ دونوں طرف سے بھی ہمیں شواہد ملتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے بیان سے بھی اس کی گواہی ملتی ہے۔
اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اس ڈرافٹ کو فردر ریفائن کر دیا گیا ہے اور وہ پاکستان نے کیا ہے، اور بلکہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مسٹر عمران صاحب، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غالباً یہ ڈرافٹ بھی پاکستان نے ہی تیار کیا ہے دونوں کے باتوں کو لے کر۔ تو میرا خیال ہے کہ کوئی جو دونوں سائڈ سے جو سٹیکنگ پوائنٹس ہیں ان کو ایڈریس کر لیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ لبنان تھا لاسٹ ٹائم، وہ تو ایڈریسڈ ہے۔ اب ایرانی کہہ رہے ہیں یہ جو بلاکیڈ ہے اس کو ختم کریں، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی بات چیت ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے خود بتایا کہ بات چیت ہوئی ہے اور جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ بھی چاہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے اس سے پیچھے ہٹا جائے، بیکاز یہ جنگ تقریباً $1.5 سے $2 بلین ڈیلی کاسٹ دے رہی ہے۔ اگر آپ ایئر ایسٹس دیکھیں نا امریکہ کے $40 بلین کی کاسٹ آ چکی ہے جو وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں، پھر ملٹری انفراسٹرکچر ہے، آرمی کا مورال ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ تو دنیا میں دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ صرف ملٹری اسٹرینتھ کے پرسپیکٹو سے نہیں تولی جاتی، اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو آپ کے پاور کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے، اور پھر چائنا فیکٹر، انفیکٹ چائنیز کا جو 14 مئی کو دورہ ہونے لگا ہے، انہوں نے کہا جو آپ کے اور ہمارے درمیان میں معاملات ہیں اس کو ہم طے کریں گے یا ایران جنگ کو ڈسکس کریں گے، تو آپ اس معاملے کو مکا کے آئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی کسی نہج پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اسرائیل بھی ایگزاسٹ ہے، وہ اب جنگ میرا خیال ہے مزید وہ نہیں لڑ پائیں گے۔ ان کی اکانومی میں $112 بلین وہ لاس کر چکے ہیں، ان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ لیکن مظفر صاحب یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل اس جنگ کو مزید طول نہیں دینا چاہتے، بالکل، لیکن پھر میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھتا ہوں، جیسے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت لبنان کے اندر سیز فائر کی وائلیشن اسرائیل کی طرف سے جاری ہے۔ کل جو ہے ایرانی جو بحری جہاز ہے وہ امریکن نیوی نے اس کو انٹرسپٹ کیا، اس کو سیز کرنے کی کوشش کی، جس کو ایران نے کہا کہ ڈاکہ ہے، قزاقی ہے یہ۔ تو اگر یہ بھی ہے، مطلب پھر یہ سب کیا سگنل لیں گے؟ پھر مطلب وہ اپنی پوسٹنگ دکھا رہے ہیں اپنی اسٹرینتھ کی؟ وہ دکھا یہ رہے ہیں کہ وہ اسٹل مضبوط ہیں، ان کا اپر ہینڈ ہے، وہ اسٹل امپیریل پاور ہیں۔ ادروائز وائلیشن تو جناب پہلے بھی ہوتی رہی ہے نا، وائلیشن کی وجہ سے سیز فائر تو نہیں بریک ڈاؤن ہوا نا، جو میں نے آپ کو ایویڈنسز دیے، بلکہ ایرانیوں نے پاکستان سے کنفرم کیا ہے، پاکستانی اتھارٹی سے، کہ کیا امریکن واقعی سیریس ہیں، بیکاز وہ جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بریجز وغیرہ، ریلوے ٹریکس وغیرہ، روڈ وغیرہ۔ تو اس کے لیے ان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ نہ کہ ریکنسٹرکشن کریں، دوبارہ بمبارڈمنٹ شروع ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے یقین دہانیاں ملی ہیں ایک دوسرے کی سائڈ سے، اور جو بیانات آ رہے ہیں انفیکٹ وہ جو میں نے آپ کو بات کہا کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا فیکٹر ہے وہ اس کے اندر انوالو ہیں، انچیز رہیں گی، اور اسرائیل کے بیہیویئر پہ آپ پریڈکشن نہیں دے سکتے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی بھی انپریڈکٹیبلٹی مشہور ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے اور پریشرز اتنے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے حق میں بلکہ پورے خطے کے حق میں ہے کہ اب یہ جنگ رکنی چاہیے۔ نہیں اچھا، یہ چلے انشاءاللہ یہ جنگ رکے گی، تو ٹرمپ صاحب اپنی آڈینس کو، ان کے جو پوٹینشیل ووٹرز ہیں جو مڈ ٹرم الیکشنز اب آنے والے ہیں، ان کو کیا بیچیں گے وہاں پہ؟ وہ تو ماگا کو کہیں گے، جس طرح انہوں نے کہا ہے میں نے پہلے 7 جنگیں رکوائی ہیں، دیکھا میں نے 8ویں بھی رکوا دیے، وہ تو آنا خود بھی چاہ رہے تھے، لیکن میرا ہنچ ہے I don't have any evidence، ایرانی زیادہ کمفرٹیبل ہے جے ڈی وینس کے ساتھ، بیکاز جے ڈی وینس آپ اس جنگ کے مخالف رہے ہیں شروع سے لے کر، ان کے کنسرنز تھے، اور وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے وار سچویشن روم کے اندر اس کا اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا تھا یہ جو ریجیم چینج والا معاملہ ہے یہ مجھے اس طرح ہوتے نظر نہیں آ رہا، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ مسائل خراب ہو جائیں، تو ان کی باتیں صحیح بھی ثابت ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے وہ تو خبر سن رکھی ہوگی کہ انہوں نے نیتن سے بڑی ہارڈ ٹاک کی تھی ٹیلی فونک، کہ بھائی یہ جو تم نے ہمیں گھسیٹا ہے اس جنگ میں، جو ہمیں مفروض ہے آپ نے بھیجے تھے، وہ تو ایک بھی سچ ثابت نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہے بات چیت کرنے کے حوالے سے بنسبت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں آ رہے، حالانکہ وہ کہہ رہے کہ اگر معاہدہ ہو گیا اور ایرانیوں نے چاہا، اگلا جملہ کہتے ہیں اگر ایرانی لیڈرشپ نے ولنگ شو کی تو وہ بھی ملاقات کرنا چاہیں گے، تو اس کا مطلب وہاں سے ولنگنیس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا یہ بتائیے گا، آج سے سوشل میڈیا پہ کچھ میں نے تبصرے پڑھے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، اب ایران کی وجہ سے گفتگو کر لیتے ہیں، وہاں کے حوالے سے ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ اس وقت ایران کے اندر بھی ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے، یعنی جو ایک سخت گیر موقف ہے پاسداران کا وہ ایک الگ ہے، اور پھر جو ان کی حکومت ہے یعنی مسعود پزشکیان صاحب کی جو ریلیٹیولی ڈپلومیسی پہ یقین رکھتے ہیں، یہ اسپیکولیشنز ہے سر یا کچھ ایسا ہے اندر، کچھ ایسے معاملات ہیں؟ تزنین میں اس کو بائی نہیں کرتا آرگیومنٹ، آپ بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو پبلک ہے ایران کے اندر وہ چارجڈ ہے،
جو مخالفین ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, جو کہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے ان کے رہبر کے لیے, وہ بھی اس وقت گریہ کر رہے ہیں اور ان کو پچھتاوا فیل ہو رہا ہے. تو جو اتنے لوگ چارج ہیں, اب یعنی 2 کروڑ 4 لاکھ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں بسیجی میں, بالکل, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ چارج ہیں. اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب رہبر چلا گیا, بچے ہمارے شہید ہو گئے, انفراسٹرکچر چلا گیا, انرجی فیسلٹیز پہ اٹیک ہوا, تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس جنگ کو ونس فار آل ہم نے لڑنا ہے. اب اس چارج پبلک کو آپ سیٹسفائی کرنے کے لیے بیانات کو لینا پڑتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی اطلاعات یہ تھی کہ محمد باقر غالیباف جو کہ اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے, وہ جب تشریف لا رہے تھے ڈیلیگیشن کو, عباس عراقچی صاحب بھی ساتھ تھے, تو لوگوں نے انہیں مقصد ان پہ تنقید کی اور شدید تنقید کی, اور جو نئے رہبر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی, ان کو اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. اس کے بعد لوگ کول ڈاؤن ہوئے. سو اب بھی جو آپ کو بیانات نظر آتے ہیں وہ اس لیے کہ لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے. اور دوسرا دیکھیں, بار بار جو ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, وہ اپنے لیول آف الرٹ کو اور پبلک سپورٹ کو نیچے بھی نہیں لانا چاہتے. یہ ان کے حق میں نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ بات چیت کے چکر میں ادھر بات چیت چل رہی ہو دوبارہ حملہ ہو جائے. تو وہ اس لیے تیار بھی ہیں, اس لیے IRGC نے کہا تھا ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. جو ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اس پہ بھی ہماری نظریں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لوگوں کو دیکھیں, میں نے یہی تو بات کی کہ پولیٹیکل جو کنزمپشن ہوتی ہے ڈومیسٹک, وہ بھی ضروری ہوتی ہے. تو بیانات جو ہیں اس لیے اس طرح کے آ رہے ہیں, کوئی ڈیویژن مجھے نظر نہیں آ رہی. ڈویژن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا, آخری سوال آپ سے 30 سیکنڈ ہے سر. یہ بتائیے گا کہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے موسٹ امپورٹنٹ پلیئر ان آل دس, ان ریزالونگ دس کانفلکٹ, اور ایک ہماری ایک ایمرجنس ہے ایک مڈل پاور کے طور پہ. آپ کیونکہ ڈپلومیسی میں زیادہ بات کرتے ہیں, اس ڈپلومیسی کے پیس ڈیویڈنڈس پاکستان کو اب ملنے چاہیے, جس کے اندر امپورٹنٹلی ہمارے جو معاشی مفادات ہیں قرضوں کے علاوہ, یعنی یہ کہ امداد کے علاوہ, اس کے لیے اب دنیا کو کتنا سیریس ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ڈیویڈنڈز آپ کو مل رہے ہیں. سب سے بڑا ڈیویڈنڈ تو سوشل ڈیویڈنڈ ہے نا. آپ کی جو عوام ہے وہ سیٹسفائی ہے کہ ان کا جو اوپینین ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کے ڈپلومیسی کے اندر, فارن پالیسی کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سیکیورٹی ڈیویڈنڈ ہے. ایران اسٹیبلائز رہتا ہے تو آپ کا 900 کلومیٹر کا بارڈر آپ کا رہتا ہے. اب تو پاکستان میں یہ نیریٹو چل پڑا ہے کہ ایران کو سیکیورٹی میکینزم میں لانا ہوگا. نمبر 3 بات یہ کہ اس کے اکنامک ڈیویڈنڈز بھی ہیں. یہ جو آپ ایران کے تھرو تاجکستان پہنچیں, اس میں امریکنز کو تو آن بورڈ رکھا ہوگا, اس کی کتنا بڑا اس کا آپ کو امپلیکیشنز نظر آئے گی. ایسٹ ویسٹ جو کوریڈور ہے وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے ساتھ لنک اپ ہونے جا رہا ہے. تو ٹول سے جو آپ کمائیں گے, اور پھر جو گیس پائپ لائن ہوگی, بیکاز ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹیں گی اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, اور ہوپفلی ہو بھی جائے گا 80%, تو اس کے چانسز یہی ہیں. اور پھر سیاسی طور کے اوپر جو آپ کی اس وقت کی حکومت ہے وہ زیادہ آپ کو مضبوط نظر آ رہی ہے. اس کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کو زیادہ طاقتور اب نظر نہیں آ رہے, ان کا نیریٹو نہیں ہے اتنا پاورفل. اور لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ڈپلومیٹک اسٹریچر ہے انفیکٹ وہ تو بلند ہوا ہے نا. دیکھیں, اب کہا جا رہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ میں جو سفارتکاری کا مرکز ہے وہ تو پاکستان ہے, اور پاکستان کو پیس پروموٹر کہا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے تاثر اچھا ہوتا ہے تو پھر انویسٹمنٹ آتی ہے, فردر آپ کے پولیٹیکل تعلقات جو ہیں اس میں آپ کو مضبوطی نظر آتی ہے. اور جو اس وقت جو کی پلیئرز ہیں انٹرنیشنل اور ریجنل پالیٹکس میں, اس کا اعتماد آپ کے اوپر بڑا ہے اور فردر بڑھے گا, آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ آپ کا منور سر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. اٹس آلویز اے پلیزر ٹاک ٹو یو. آپ سے ہمیں بہت کچھ ناظرین کو سمجھ میں بھی آئیں گی چیزیں. ان کے بقول ان کو لگتا یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اس کی انہوں نے کچھ وجوہات بتا دی ہیں, کیونکہ امریکہ میں ٹرمپ کے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ الیکشنز کو جیتنا بھی چاہتے ہیں, جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, اور اس وقت اوبویسلی وہ ابھی آکوپائڈ بھی ہیں بہت ساری لابیز کے اندر. تو اب ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہوں گے جو کہ اس وقت UK سے, لندن سے ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں, اور یہ بھی ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, طاہر شبیر صاحب. بہت شکریہ طاہر صاحب. سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے, تھینک یو فار یور ٹائم. سوال یہ ہے آپ سے کہ اس وقت برطانیہ میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے اس کانفلکٹ کو لے کے, اور خاص طور پر جو پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے اس کو ریزالو کروانے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے برطانیہ نے ایک طرح سے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے, اور امریکہ نے بار بار اس سے یہ کہا کہ آپ اپنا ہرمز کو کھلوانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے, اور بھی بہت سارے معاملات میں. لیکن کیئر سٹارمر نے بہت ہی میچیور رسپانس دیا ہے. UK کی پالیسی کیا ہے بیسکلی اس پورے کانفلکٹ کو لے کے؟ تھینک یو تسنیم فار ہیونگ می. اور برطانیہ کی پالیسی اس معاملے میں کافی انٹرسٹنگ رہی ہے. شروع میں جب کیئر سٹارمر نے اس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو برطانوی عوام جو ہیں اس پر خوش نہیں تھے اور بڑا سخت رد عمل آیا. عوامی حلقوں میں بہت تنقید ہو رہی تھی سر کیئر سٹارمر پر, جو یہاں کے وزیر اعظم ہیں,
اور ان کی اس پالیسی کو کافی کڑی تنقید کا سامنا تھا کہ برطانیہ امریکہ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا. ہوائی اڈوں کی صورت میں یا باقی جو فورس کی صورت میں ساتھ دیا جا سکتا تھا. لیکن 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر جب دیکھا گیا کہ امریکہ کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہا ایک، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کو ایران میں ویسے تو اس کو بظاہر لگ رہا تھا کہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے، لیکن وہ ریجیم چینج کرنے میں ناکام رہا، جو کہ بنیادی اس کا مقصد تھا. جب اس میں ناکامی دیکھی گئی تو برطانوی عوام اور ان کی رائے تھوڑی سی شفٹ ہو گئی ٹورڈز سر کیئر سٹارمر جو پرائم منسٹر ہیں، اور پھر وہ ان سے اگری کرنے لگے. شروع میں کیئر سٹارمر کو جو یہاں کی اپوزیشن جماعت ہے لیبر، ان سے بھی کڑی تنقید کا سامنا تھا، اور بار بار یہ شکایت کی جا رہی تھی کہ برطانیہ کو اس جنگ کا کھلم کھلا حصہ بننا چاہیے اور امریکہ کی کھلی سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن جب بعد میں دیکھا گیا کہ ٹرمپ کی جو نیچر ہے انپریڈکٹیبل سے ہیں، وہ کبھی کوئی بیان دے رہے ہیں کبھی کچھ دے رہے ہیں، اور پھر ان کو شکست کا سامنا ہوا بظاہر، کیونکہ وہ رجیم چینج کرنے میں ناکام رہے، جو کہ امریکہ کو لگ رہا تھا کہ شاید 2-3 دن کی مار ہے. امام خمینی کی شہادت کے باوجود امریکہ ایسا کرنے میں جب ناکام رہا تو اس کے بعد جو سر کیئر سٹارمر ہیں یہاں کے وزیر اعظم، ان کے اس فیصلے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور اس کو ویلیو کرنے لگے ہیں. انٹرسٹنگ. اچھا، لیکن اس میں طاہر صاحب یہ جو اس وقت یو کے اندر میں بہت سے لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے، اب آپ سے بھی میری گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت جو اکانومی امپیکٹ آیا ہے اس جنگ کا، خاص طور پہ جو فیول پرائسز ہیں وہ دنیا بھر میں اس کا اضافہ ہے، لیکن اس کا جو برنٹ ہے وہ آپ لوگ بھی اس کو بیئر کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ IMF سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے. اب ہم پاکستان میں ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ یورپی ممالک جس میں فرانس، برٹن، وہ ایک تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. تو اس میں اکانومی کے کیا حالات ہیں UK کے؟ مطلب ایک انفلیشن کے حوالے سے یہ بتائیے گا، اور سیکنڈ یہ کہ جو فیول پرائسز ہیں وہ کتنی ایسکلیٹ ہو چکی ہیں، کتنی رائز ہو چکی ہیں؟ بہت بری برطانیہ بھی اس جنگ کے بعد، اسپیشلی انرجی پرائسز میں، فیول پرائسز. یہاں پر موسم سرما میں ہیٹنگ آئل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کافی کیوس رہا. یہاں کی ہیڈ لائن بنتی رہی ہے، اسپیشلی اسکاٹ لینڈ میں جو کہ بہت سرد علاقہ ہے، وہاں پر ہیٹنگ آئل نہیں تھا. اس کے علاوہ جو فیول پرائسز ہیں وہ بالکل سپائک ہائی کر چکی ہیں. نہ صرف فیول پرائسز بلکہ جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں، اشیاء خوردنوش جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی قیمتوں میں بھی کافی کنسیڈریبل اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں بڑا سخت رد عمل پایا جاتا ہے، اور اس پر کافی پریشانی بھی ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز جو تیزی سے سینٹیمنٹ پھیل رہا ہے، جو یہاں کے عوام میں نظر آتا ہے، اس کاسٹ آف لیونگ کرائسس کی وجہ سے، جو مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کی وجہ سے یہاں کے شہری اب ایسا سوچنے لگے ہیں کہ وہ اس ملک سے فرار حاصل کریں. جیسے کسی تھرڈ کنٹری کے باشندے سوچتے ہیں، یا پاکستانی، بنگلہ دیشی سوچتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں زندگی آسان ہوگی، تو اب یہاں کے شہری فیسینیٹ کرتے ہیں امریکہ موو ہونے کو، آسٹریلیا موو ہونے کو، نیوزی لینڈ جانے کو، اور اس نمبر میں اضافہ ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. پھر یہ بھی بتائے گا، یہ جو رشین آئل کو لے کے جو ایک ڈبل ہوئی ہے، ان کی ریونیوز میں اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ نے ویورز بھی ان سے ہٹائے ہیں، سینکشنز ان سے ہٹائے ہیں اور ویور دے دیا ان کو کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ UK کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ یا ابھی کچھ انہوں نے رشین ایکسپورٹس کے حوالے سے کوئی کنسیڈریشن ہے ان کی؟ اس پر ابھی کچھ حتمی طور پر سامنے نہیں آیا ہے کہ کیا برطانیہ رشین آئل سے بینیفٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے یہ واپس عوام تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے. اس میں ایک اہم جو پہلو ہے وہ بزنسز کی اسٹریٹجی سمجھنے کا بھی ہے. جیسے پاکستان میں جب ایک دفعہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، مگر عوام کو اس کا ریلیف نہیں ملتا. بالکل ایسا ہی برطانیہ میں بھی ہے. اوپر جانا تو بہت آسانی سے ممکن ہے، لیکن جو قیمتیں ہیں ان کا نیچے آنا ویسے نہیں ہوتا ہے جتنی تیزی سے وہ اوپر جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے قیمتوں کے ساتھ ساتھ جو باقی کاسٹ آف لیونگ کے معاملات ہیں اس پر بھی عوام بہت خوش نہیں ہے، اور جو بزنسز ہیں وہ پروفیٹیرنگ بھی بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں کی جاتی ہے، جسے ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کم قیمت خریدا گیا تیل بعد میں مہنگا ہونے پر مہنگا ہی بیچا گیا. اور ایک اور چیز یہاں پر بتا دوں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح برطانیہ میں بھی کچھ فیول پمپس پر لمبی قطاریں لگی ہوئی دیکھی ہیں ہم نے، اور یہاں ذخیرہ اندوزی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا طاہر صاحب، میں اس پہ آپ سے مزید ڈسکشن کرتا ہوں. UK کا ایک کردار رہا ہے جب سے کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے. میں صرف ایران امریکہ جنگ کی بات نہیں کر رہا، جب سے پیلسٹائن اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ 7 اکتوبر کے بعد سے، اور ہم نے دیکھا کہ برطانیہ نے باقاعدہ فلسطین کو ریکگنائز بھی کیا اور ان کی ریکگنیشن بخشی ہے، دی ہے اس کو. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک وہاں پہ ایک اسرائیل کے خلاف ایک احتجاج بھی کیا گیا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور بہت ہی ایک فعال آواز اٹھائی گئی ہے فلسطین کے حق میں. یہ سینٹیمنٹس مزید اب اور اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اور آپ کیا سینز دیکھتے ہیں فلسطینیوں کے لیے خاص طور پہ کہ اس وقت UK کے اندر اور کیا سینٹیمنٹس ہیں؟
to be very honest, इसको मैं स्ट्रांग होना नहीं कह सकता हूँ. एक बैलेंस पाया जाता है, और जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं और विद द सिंपैथी टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन, वो ट्रांसलेट नहीं होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में. ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सेमेटिज्म को प्रोटेक्ट करने की है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं. लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो इजहार हमदर्दी या कुछ इस तरह का जेनोसाइड, ऐसा वर्ड भी यूज नहीं करेंगे वो इसराइल के खिलाफ, और ना किया जाता है किसी सरकारी सतह पर, आपने देखा होगा. लिहाजा ये मुसलमान कौम की या पाकिस्तानियों की थोड़ी सी खुशफहमी जरूर हो सकती है कि बरतानिया इसराइल के खिलाफ है, फलस्तीन के साथ है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है. जहां हुकूमती सतह पर, जहां तक अवाम की बात है, तो उसमें मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जाता है. जो जरा प्रोग्रेसिव सोच के हैं, जो मजहब से आजाद होकर सोचते हैं, तो उनका ये ख्याल है कि छोड़ दीजिए, फलस्तीन मुसलमान है या इजराइल यहूदी है, हमें सेमेटिज्म को प्रोटेक्ट करना है या नहीं करना है, हमें सिर्फ ह्यूमैनिटी को देखना है. लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है. जो अक्सरियत में है वो वैसे ही रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद यहाँ पर है जो कि यहूदियों के हुकूक की बात करते हैं और सेमेटिज्म को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं. लिहाजा लेस लाइकली है कि हुकूमत जो है इससे इन्फ्लुएंस हो. मेरा बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिप्लोमेसी की दुनिया में वो फुल कंडेमनेशन इसराइल की नहीं कर सकते क्योंकि उनके रवाबित भी हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट अगर आप उसको अच्छी समझें वो ये हुई ना कि इस कॉन्फ्लिक्ट से ये रिकग्निशन, ये रियलाइजेशन, ये सेंसिटिविटी जो है वो प्रिवेल की है कि फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करना चाहिए, और उन्होंने किया इस चीज़ को. उसके पीछे जो भी वजूहात हों, लेकिन बहरहाल इसके हवाले से उन्होंने एक बैलेंस्ड स्ट्राइक किया है. तो ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट आया है यूके की पॉलिसी के अंदर, इज इट बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट या एक अवामी प्रेशर था उनके ऊपर? To be very honest, I still would say कि ये अवामी प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसीज इतने आराम से नहीं बदलती हैं. एंटी-सेमेटिज्म यहाँ का एक बड़ा अहम नुक्ता है, और उस पर ये बात करने को तैयार नहीं है. मैं आपको ये बताऊं कि अभी कल ही की बात है कि लंदन में 2 ज्यूज पर अटैक हुआ, और उसके बाद यहाँ का जो पूरा मीडिया है उसको हाईलाइट कर रहा है और उस पर बड़ा अफसोस का इजहार कर रहा है. और उसमें जो अवामी राय भी है अक्सरियत की यही है कि जो हमारे जो यहाँ के इनके यहूदी हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए. एट द सेम टाइम जो यहाँ के वॉच डॉग्स हैं वो कंसर्न्ड हैं, वो परेशान नजर आते हैं कि हमारे मुल्क में बसने वाले यहूदी महफूज महसूस क्यों नहीं करते, और उनकी पिछले 1 साल में बरतानिया से निकलकर इसराइल वापस जाकर आबादकारी में इजाफा हुआ है. इस पर भी वो परेशान है कि यूके एज अ स्टेट फेल हो रहा है टू प्रोटेक्ट दी जो सेमेटिक हैं या यहूदी हैं, ज्यूज हैं, उनको. तो इसको अपनी नाकामी समझते हैं. आई मीन ये खुशफहमी हो सकती है, मगर इसके इम्कानात बहुत कम हैं. ये ताहिर साहब वक्त बिल्कुल कम है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस. एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक सवाल है, लेकिन क्योंकि ये मीडिया में डिस्कस भी हुआ है, ये बताइएगा कि बहुत से हवालों से जो असाइलम सीकर्स हैं यूके के अंदर, उनके हवाले से कुछ खबरें आती हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है. कहीं ना कहीं यूके ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान से भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ असाइलम सीकर्स हैं और स्टूडेंट्स इसमें हैं, और उसको कुछ कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है ये? That's an absolute truth, unfortunately. यहाँ पर असाइलम क्लेम करने वालों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो पाकिस्तानियों की है. और अभी बरतानी नशरियाती इदारे BBC ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि कैसे वीजा असाइलम के लिए फेक एविडेंस तैयार की जाते हैं. और उसमें अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान नंबर 1 पे है फेक एविडेंसेस प्रिपेयर करने के लिए टू सक्सेसफुली ऑब्टेन एन असाइलम स्टेटस, जिसके लिए वो कभी खुद को हम जिन्स परस्त जाहिर करते हैं, कभी अपने आप हम इस पे कभी गुफ्तगू करेंगे. बहरहाल ये बताएगा यूके पाकिस्तान की जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इस हवाले से आपने देखा कि स्टामा साहब ने भी थैंक यू अदा किया. पाकिस्तान का एक सालिसी का किरदार है, एक मीडिएशन एफर्ट जो पाकिस्तान कर रहा है. मजीद यहाँ पे और आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन देंगे आप इन 2 बायलैटरल मामलात को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए? लास्ट क्वेश्चन. ये तो सर केयर स्टार्मर ने वही किया जो पूरी दुनिया कर रही थी, ये सब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ. लेकिन बरतानिया जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा है. अगर वो अमेरिका के खिलाफ बात करता है तो मुश्किल में, और अगर खामोश रहता है तो मुश्किल में रहता है. तो पाकिस्तान का शुक्रिया तो उन्होंने रस्मन डिप्लोमेटिक अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बरकरार रखने के लिए. आप एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप थोड़े से मुझे पेसिमिस्टिक लग रहे हैं, उसकी कोई वजह है? आप कोई थोड़ा सा आप मनफी तासुर लेके बैठे. मैं दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन आपके पास क्या ऐसे कुछ प्रूफ्स हैं?
نہیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ میں پیسمسٹک کیوں ساؤنڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پاکستانی میڈیا میں بہت آپٹیمزم دیکھ لیا ہے، تو اس لیے میں آپ کو ٹرو پکچر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر پاکستان کو، جیسے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے میڈیشن کر دی تو اب ہم دنیا میں بہت سرخرو ہو گئے، دنیا کے نمبر 1 کنٹری بن گیا ہے پاکستان. ٹھیک ہے، پاکستان کا کردار ہے، اس کو سراہنا چاہیے. جو کمپیئر ٹو انڈیا جو آئسولیشن کا شکار ہے، عالمی سطح پر پاکستان بہت اوپر چلا گیا ہے ڈپلومیٹکلی. آئی اپریشیٹ دیٹ اینڈ اس کو میں سمجھتا بھی ہوں کہ وہ بڑا اچھا ہے پاکستان کے کریڈٹ پہ. مگر یہ کچھ بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا یا پھر یہاں پر اس کی کوئی باز گشت نہیں ہے، اس پر کوئی فوکس نہیں کر رہا ہے. کسی ایک چینل نے یہ ہیڈ لائن کہیں پر نہیں لگائی ہے، یا کسی ایک چینل کے انالیسز میں میڈیا پر یہ رپورٹ نہیں ہو رہا ہے یا عوامی سطح پر کہ واو پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. نو بڈی از اپریشیٹنگ اٹ، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہے، اور پاکستان اس ثالثی سے اپنے آپ کو معاشی طور پر اور سفارتی طور پر یہ آپ برطانوی میڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں برطانوی میڈیا کی بات کر رہا تو ہوں. برطانوی میڈیا کو اس لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس پر امریکہ سے ان کے اختلافات چل رہے ہیں، تو وہ کیوں اس خبر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے؟ یہ بھی تو ایک نقطہ ہو سکتا ہے. کچھ حد تک کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو میں یوں بھی دیکھتا ہوں کہ اس کی جو ورلڈ افیئر ہے، پوری دنیا کا میپ ہے، اس میں کوئی اتنی امپورٹنس اس اینگل سے نظر نہیں آتی کہ پاکستان نہیں سر، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اچھا یہ تو چلے آپ نے جو دیکھا وہ بتایا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس سے اکانومی سٹیبلائز ہو جائے گی، اور اگر ایسے دنیا میں اکانومی سٹیبلائز ہو بھی جائے گی اور اچھی بات اپنا ہرمز کھلے، تو اس سے فائدہ تو یو کے کو بھی ہوگا. تو ان کو تو اس کو بہت ود آل سیریسنس دیکھنا چاہیے ان مذاکرات کو. ایبسلیوٹلی، اور وہ مذاکرات کو سنجیدگی سے ہی دیکھ رہے ہیں. مگر جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے، اس کو کوئی خاص انفارچونیٹلی نہیں ڈال رہا ہے. اور صرف برطانوی میڈیا نہیں، انٹرنیشنل میڈیا، آپ رائٹرز کو دیکھ لیجئے، باقی کچھ بڑے ادارے ہیں. رائٹرز تو رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی گلوبل ایمرجنس میں، تو رپورٹ کر رہا ہے رائٹرز، بہت اچھی طرح اس پہ خبریں لکھ رہا ہے وہ. دیکھیں پاکستان کے کردار کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، سراہا نہیں جا رہا ہے جیسے پاکستانی میڈیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. چلے دیٹس یور اوپینین. بہت شکریہ آپ کا طاہر شبیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آج ہم نے ملکی معاملات کے ساتھ ساتھ بلکہ زیادہ تر بین الاقوامی معاملات پہ گفتگو کیا. اور ایران امریکہ کے مابین مذاکرات کل ہو سکتا ہے جب ہم آئیں تو مذاکرات شاید شروع ہو گئے ہو. ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان میں ہو، اسلام آباد میں جیسے ہمارے پہلے والے گیسٹ منور حسین صاحب نے فرمایا ہے کہ 5 روز کے ہوٹلز بک ہو چکے ہیں. تو یعنی یہ ہے، اس بات کا مطلب لیا جا سکتا اور دعا ہے کہ ایسا ہی ہو کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو دونوں وارنگ پارٹیز یا دونوں جو ڈسکشنز کر رہی ہیں وہ نہیں اٹھیں گی ٹیبل سے. دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور پاکستان کامیاب ہو، دنیا کامیاب ہو، دنیا کی معیشت کامیاب ہو، اور یہ نفرتوں کا جو ایک سودا ہے یہ ختم ہو. بہت ہو گئی جنگیں اور کبھی پیس بھی چاہیے. بہرحال تسمیم جاوید کو خبر سے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.